إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسلمان اس دور میں بہت سے فتنوں کا شکار ہو چکے اور ان فتنوں میں ایک فتنہ بے علمی اور جہالت کا فتنہ. علم نور ہے جس سے گمراہی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور بے علمی اندھیرا ہے جس سے انسان ضلالت میں گرتا ہے، گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جو انسان جتنا بے علم ہوتا ہے، شریعت کے نور سے جتنا دور ہوتا ہے، اتنی ہی جلدی وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان وار کرتا ہے اس دل پہ جو بنجر ہو، جو ویران ہو، جس میں اللہ کے کلام کا نور نہ ہو، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا نور نہ ہو. اسی لیے شریعت کا یہ مطالبہ ہے ہر لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے سے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے سینے کو منور کرے، کتاب و سنت کے دلائل کو سیکھے، اپنی اولاد کو سکھائے، اپنے گھر والوں کو سکھائے، اپنے معاشرے میں عام کرے. کیونکہ جتنا شریعت کا نور اس کے سینے میں ہوگا، خاص طور پہ فتنوں کے ایام میں، وہ اتنا ہی شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا. مسئلہ سمجھانے کے لیے بے علمی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے انسان کو. ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ شیخ الحمدللہ میری تبلیغ سے، میری دعوت سے اب تک 250 آدمیوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تم جیسے 2-3 مبلغ اور مل گئے، 2-3 داعی اور آ گئے تو امت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی رہو گے. کہا نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے، آپ نے پہلے ہی فتویٰ لگا دیا. میں نے کہا جی سمجھائیے کیا بات ہے. کہا اصل میں وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ فاتحہ پڑھا کرو. وہ کہ نہیں، ہم فلاں فرقے کے ساتھ ہیں، فلاں پارٹی کے رکن ہیں، ہم نہیں پڑھیں گے. جب میری ساری بحث کا نتیجہ ان کے سامنے زیرو ہی رہا تو میں نے کہا بے وقوف انسان جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جس کی نماز نہیں ہوتی اسے وضو کرنے اور مسجد میں آ کے ایکسرسائز کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اگر تم نے فاتحہ نہیں پڑھنی تو نماز ہی چھوڑ دو. تو کہا پہلی بات تو میری نہیں مانی، یہ مان لی کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر فاتحہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، ہم فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے لیکن نماز چھوڑ دیتے. اب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا مسلمانوں میں اختلاف ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، کفر اور شرک کا معاملہ نہیں ہے کہ فاتحہ نہ پڑھنے والا کافر ہے، جہنمی ہے، ہمیشہ کی آگ میں جلنے والا ہے. امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی پڑھے یا نہ پڑھے، حقیقی مسئلہ اس میں یہی ہے کہ مقتدی کو بھی پڑھنی ہے. لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا. یہ جہالت کا ایک
منظر ہے جو ہمارے سامنے. کہتے ہیں کہ عورت آئی مولوی صاحب کے پاس, میں نے اپنے خاوند سے طلاق لینی ہے, وہ دیتا نہیں. کہا تیرا خاوند نماز پڑھتا ہے؟ کہ جی نماز تو پڑھتا ہے. نماز میں فاتحہ پڑھتا ہے؟ کہ نہیں فاتحہ نہیں پڑھتا. مسئلہ ہی حل ہو گیا. جب وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی, جب اس کی نماز نہیں ہوتی تو بے نماز, تو نمازن وہ بے نماز, ہمارا نکاح ہی کوئی نہیں, طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ بیماریاں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں, جو آگے بڑھ کے ایک ایسے فتنے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس نے آج امت کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے, اور وہ تکفیر کا مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کے فتوے, فقہی اختلافات پہ کفر کے فتوے. انڈیا والے بھائی تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کے ہاں کچھ سالوں پہلے ایک بریلوی فرقے کا بندہ مرا تھا تو دیوبندیوں نے جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھ دیا تھا, یا غالباً دیوبندیوں کا مرا تھا تو بریلویوں نے جنازہ پڑھ دیا تھا, اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا, اور کہا تھا صرف کافر ہی نہیں ہو گئے, نکاح بھی ٹوٹ گئے, دوبارہ نکاح کراؤ. پھر تھوک کے حساب سے درجنوں کا نکاح اکٹھا مولوی نے کرایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جہالت نہیں, یہ بے علمی نہیں, یہ دین سے دوری کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے. وہ مسائل جو بڑے علماء کے مسائل ہیں ان کو عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, عوام مولوی سے بڑی مولوی بن گئی ہے. بارہا یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر انسان کہیں پبلک کے ساتھ بیٹھا ہو, کوئی سوال کرنے آ جائے, مولانا صاحب اس مسئلے کا جواب کیا ہے, ابھی مولوی صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو کون سی حدیث سنانی ہے, کون سی آیت پڑھنی ہے. جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا مولوی صاحب کا چمچا, لے میرے کو پوچھ لا, میں نہیں پتا. مولوی سے پہلے وہ فتویٰ دینا شروع ہو جاتا ہے. یہاں ایک تو علماء کی بے ادبی اور گستاخی وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے, لیکن اتنی زیادہ جرت. کچھ عرصے پہلے میں مدینہ منورہ پہ گیا تو شیخ صالح سخیمی حافظہ اللہ سے ملاقات ہوئی. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص کا فون آیا, اس نے طلاق کا معاملہ کوئی مسئلہ پوچھا. تو دکتور کہنے لگے کہ اس مسئلے کا جواب آپ کو مفتی اعظم صاحب سے ملے گا, ان کو فون کیجیے. تو شیخ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ بھی تو جانتے ہیں یہ مسئلہ. تو شیخ نے فرمایا میں جانتا ضرور ہوں, لیکن اس مسئلے میں فتویٰ میں نہیں دوں گا, کیونکہ یہ مسئلہ سماحت الشیخ مفتی اعظم سعودی عرب سے متعلق ہے. طلاق کا مسئلہ بڑا خطیر ہے, تو ان کو حق ہے کہ وہ اس مسئلے پہ فتویٰ دیں. کیا خیال ہے, طلاق کا مسئلہ بڑا ہے یا تکفیر کا مسئلہ بڑا ہے؟ کسی کلمہ گو کو وادی کفر میں پہنچا دینا آسان کام ہے یا طلاق کا مسئلہ آسان ہے؟ علماء کی یہ کیفیت ہے کہ ان مسائل کے اندر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کو ایسا کنٹرول میں لیتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے. بڑے عالم کے پاس جائیے, بڑے شیخ کے پاس جائیے. لیکن تکفیر کا مسئلہ تو انتہائی خطیر ہے, اور تھوڑے سے اختلاف ہوا, کسی نے مرتد کا فتویٰ لگا دیا, کسی نے کافر کا فتویٰ لگا دیا, ایک تنظیم بدل لی, دوسری تنظیم میں چلے گئے تو وہاں کلاشن کوف کھل کی فتووں کی کہ فلاں کافر ہو گیا, فلاں مرتد ہو گیا, فلاں ہمیں چھوڑ کے فلاں جگہ پہ چلا گیا, فلاں ہماری پارٹی سے نکل کے فلاں پارٹی میں چلا گیا. تو یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اللہ سے ڈریے, علم حاصل کیجئے اور علماء سے جڑیے, اور جو مسائل خاص بڑے علماء کے متعلق ہے اس میں طالب علم, نجی علم رکھنے والے, سطحی علم رکھنے والے اپنی زبان کو کنٹرول کرے. یہ بیماری کتنی پھیل گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پچھلے دنوں دبئی سے ایک شخص کا واٹس ایپ ایک میسج آیا, کسی بھائی نے مجھے سنایا, جس کی علمی کیفیت یہ تھی کہ اس نے اپنی گفتگو میں 10-15 منٹ کی گفتگو میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی, صرف اس کا ترجمہ اردو ریڈنگ کر رہا ہے. یعنی وہ قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا, اور اس نے کلاشنکوف کھولی ہوئی تھی کفر کی, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. تو وہ دو بھائیوں کے آپس میں سوال جواب تھے, تو جو اس کا
جواب دے رہا تھا، اس نے کہا شیخ توصیف سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ کافر نہیں ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے. تو اس نابینا حضرت نے جواب میں کہا اگر شیخ توصیف اس کو کافر نہیں کہتے تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ شیخ توصیف بھی کافر ہو گئے. فتنہ اتنا پھیل چکا ہے، امت اتنی ان جاہلوں کے جکڑے میں آ چکی ہے، اور یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ماجرا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے نکال دیا، لگا نہ صحیح. کفر اور لعنت یہ دو چیزیں اتنی خطرناک ہیں، جب انسان کسی کی طرف اس کا وار کرتا ہے تو دونوں میں سے ایک اس کا شکار ضرور ہوتا ہے. آپ نے کہا فلاں لعنتی ہے، اگر وہ لعنتی نہ ہوا تو وہ لعنت کس پہ لوٹے گی؟ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ جیسے کفر کی مشین گن چلتی ہے، لعنت تو اس سے بہت کم ہے نا. مذاق میں فون کرو لعنتی کیا اللہ تیرا کتنے سویر دا فون نہیں کیتا، تو اس کو بھائی تو اپنے بھائی پہ لعنت کر رہا ہے، نہیں جی ہمارا دوست ہے، ہمارا مذاق چلتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. لعنت کا معنی ہے طرد من رحمت اللہ، کہ آپ اس شخص کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. یہ مذاق نہیں ہے. بچے پر ماں باپ پھٹے منہ تیرا اللہ اللہ نہ تیرے اوپر، یہ زبان کا ایک چسکا بن چکا ہے، ایک گناہ بے لذت بن چکا ہے. تو یہ لعنت کہنے والے پر جس کو کہی گئی ہے اگر حقدار نہیں تو واپس آنے والی ہے، اور یہی ماجرا کفر کا ہے. اگر آپ نے کسی کو کہا ہے کافر اور وہ کافر نہ ہوا تو یاد رکھیے وہ کفر کا فتویٰ، وہ تیر نکل چکا ہے، کسی نہ کسی کو ضرور لگے گا. جس کو کہا گیا وہ کافر ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر کا فتویٰ واپس لوٹنے والا ہے. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر سے روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، اگر کوئی اپنے بھائی کو کہے اے کافر، دونوں میں سے ایک کے اوپر وہ فتویٰ ضرور لگ گیا. جس کو کہا گیا اگر وہ کافر ہے تو بات ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر کا فتویٰ واپس لوٹے گا اس کی طرف جس نے یہ کہا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ سنیے، ان کان کما قال والا رجعت علی، اگر تو وہ کافر تھا تو معاملہ ٹھیک ہے، اس پہ وہ بات ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو کہنے والے پہ اس کا وبال پڑے گا، کہنے والے پہ وہ بات واپس لوٹے گی. صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، کوئی مسلمان کسی بھائی پہ فسق کا فتویٰ نہ لگائے، اور ولا يرميه بالكفر، نہ ہی اس پہ کفر کا فتویٰ لگائے. کوئی مسلمان دوسرے کتنا ہی اختلاف ہو جائے، کتنا ہی معاملہ ہو جائے، معاملات اختلاف کے کہیں تک پہنچ جائیں، جب تک وہ کفر بوا نہیں ہے، جب تک وہ شرک اکبر نہیں ہے، اور اگر معاملہ فرد واحد کا ہے، کسی ایک خاص شخص کا ہے، فلاں ابن فلاں، تو علماء اہل سنہ نے جو شرائط بیان کی ہے اس پہ حجت تمام ہوئی، اس کی جہالت دور ہوئی، اس کی کوئی تعویل تھی اس کو آپ نے دور کیا. اگر یہ ماجرا نہیں ہے، آپ نے بات سنی اور مرتد، بات سنی اور کافر یہ زبان سے نکالا، تو سنیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کہا تو کہنے والا جس کو کہہ رہا ہے اگر وہ اس بات کا حقدار نہیں تو وہ جملے واپس اسی کی طرف لوٹیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، جس نے کسی انسان کے بارے میں کفر کے جملے اپنی زبان سے نکالے کہ یہ کافر ہے، یا یہ کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اور وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے. اللہ کا دشمن کون ہے؟ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، گناہ کبیرہ کرنے والا اپنے گناہ کا وبال پائے گا. یہ اللہ کی رحمت سے اللہ اسے معاف کرنا چاہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو اللہ کا دشمن نہیں کہا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو لایا گیا، شراب پی تھی، اس کو سزا دی گئی تھی، پھر دوبارہ شراب پی، پھر لائے گئے، پھر سزا دی، تیسری بار پھر لائے گئے تو ایک دوسرے صحابی نے کیا کہا، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، کتنی بار اس کو سزا ملی ہے لیکن اپنے جرم سے باز نہیں آتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کہتے ہیں شیطان کی مدد نہ کرو، اس کے اوپر شیطان کی مدد نہ کرو، یہ لعنت کے جملے نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حالانکہ شراب پی رہا ہے، سزا مل رہی ہے اور 3 دفعہ یہ عمل ہو چکا ہے،
تب بھی آپ علیہ السلام اس کبیرہ کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ اس پہ شیطان کی مدد نہ کرو یہ الفاظ کہہ کے، اور ان الفاظ سے آپ ناراض ہوئے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو کسی گناہ کو دے کر کسی کو یہ کہنا یہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ موحد ہے، وہ اہل توحید میں سے ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، وہ توحید پہ چلنے والا، توحید کا پیغام ماننے والا، توحید کے پیغام کو پھیلانے والا، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ توحید کو سمجھتا ہے، توحید کو پھیلاتا ہے، اس عقیدے کا ماننے والا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال سامنے رکھ لیجئے، ایک عورت نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا، فاحشہ نے، اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے، اور جو انسان لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس پیغام کو لوگوں کو پلا رہا ہے، کیا اس کے گناہ معاف نہ ہو سکیں گے؟ جس نے کسی مسلمان بھائی کو یہ کہا اے اللہ کے دشمن وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، اور وہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن مشرک ہے، اللہ کا دشمن کافر ہے، اللہ کا دشمن توحید کا انکار کرنے والا ہے، جس کو آپ نے یہ الفاظ کہے اگر وہ اس کا حقدار نہیں تو یاد کیجئے یہ تیر خالی نہیں جائے گا بلکہ اس کا وبال کہنے والے پہ لوٹے گا۔ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، ما اکفر رجل قط الا باء احدهما بها ان كان كافرا، اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی پر یہ فتویٰ لگایا، یہ جملے کہے، یہ الفاظ کہے کسی کے لیے، تو دونوں میں سے وہ ایک اس کا حقدار ہوگا، اگر تو وہ کافر ہے تو بات ٹھیک، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کی تکفیر کرنے کی بنا پر اب یہ کفر کے اندر واقع ہو چکا ہے، یہ کفر کے اندر گر چکا ہے۔ ان تمام دلائل کے باوجود آج نوجوانوں کی اکثریت خوارج کی فکر سے متاثر ہو کر اس تکفیر کے منہج پہ اس طرح چل چکی ہے کہ تھوڑے سے شبہے کا بھی کوئی شکار ہو تو فوراً اپنی زبان سے، ایک شخص سے میری گفتگو ہو رہی جمہوریت کے مسئلے پہ، میں نے کہا یہ جمہوریت کا عقیدہ، جمہوریت اسلام نہیں ہے، لیکن فلاں مولوی صاحب کو میں نے سنا ہے وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جمہوریت ٹھیک ہے، کہا وہ جمہوریت کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتے ہیں۔ مرتد، کافر، اب وہ فرد واحد ہے جس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، اگر اس کے پاس علم نہیں کہ آپ نے علم پہنچا دیا، اس کی جہالت کو دور کر دیا، اس پہ حجت تمام کر دی، اگر وہ کوئی تعویل اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اس کا جواب دے کے اس سے مطمئن کر لیا، تمام شرائط جو علماء اہل سنہ نے بیان کی، وہ شاید جانتے بھی نہ ہو ان شرائط کو، اور بس یہ سنتے ہوئے کہ فلاں نے یہ کہا ہے تو فوراً زبان سے تلوار نکال لیتے ہیں کفر کی اور فتوے لگا کے اس مسلمان کے اوپر یہ الفاظ جڑ دیتے ہیں۔ یہ تمام احادیث اس جرم سے منع کر رہی ہے۔ ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے۔ وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام کے اندر سے یہ ناقض بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی مشرک کو کافر نہ کہے یا اس کے دین کو درست جانے تو وہ کافر ہو گیا، تو یہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ انڈیا کا تو مجھے علم نہیں، پاکستان والے بھائیو آپ کو یاد ہوگا کسی دور میں نعرے لگتے تھے، ہم خود بھی ان جلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے زمانہ طالب علمی میں، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ ایک ایسے جلسے میں گیا جس میں نعرہ لگا کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر۔ میں کہا بولو پائی نہیں تو کفر دا فتویٰ لگتا تھوڑے سے بھی، کہ اگر سامعین میں سے کسی نے اس نعرے کی حمایت نہیں کی تو اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ پہلی بات تو یہ اسلوب محمدی اسلوب نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ آپ نے مکہ میں کب پہاڑی میں چڑھ کر کہا کافر کافر ابو جہل کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر؟ آپ کا یہ انداز نہیں۔ کسی کو کافر کہہ کے جہنم میں پہنچانا آسان کام ہے کہ آپ دھکا دے کے آ جاؤ خلاص یہ گیا جہنم کی بٹی میں چل رہا ہے، لیکن محمدی درس یہ ملتا ہے کہ ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر، بیماری کی خبر پیارے حبیب کو ملتی ہے، آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، سرہانے پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ بچہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، بابا کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ جانتے تو تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، بغض اور عداوت کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پیارے حبیب کی رسالت کی گواہی دی۔ آپ اس کے بستر سے اٹھے، چہرہ مبارک پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ایک جان میرے ذریعے جہنم سے اور بچ گئی۔
پیارے حبیب جہنم میں دھکا دینے کے لیے نہیں آئے، خود فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی ہے جس نے رات کو الاؤ جلایا، آگ جلائی، اب پروانے اس آگ میں گرنے کے لیے دوڑ پڑے، پروانے آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے پروانوں کو روکتا ہے کہ آگ میں نہ گرو، جل جاؤ گے، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے جہنم میں گرتے ہو۔ یہ اسلوب پیارے حبیب کا نہیں، یہ اسلوب دعوت محمدی نہیں ہے کہ آپ کسی فرقے کے بارے میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہیں کافر کا۔ آپ اس کو عقل پہ پرکھ لیں۔ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، آپ اس کو پیار سے بلائیں، سائڈ پہ بٹھائیں کہ بھائی آپ نے چوری کی ہے، یہ گناہ ہے، یہ عیب ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہے، یہ کام نہ کرو۔ امید ہے نا کہ وہ توبہ کر لے گا؟ اور مسجد سے نکل کے آپ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، چور جے راتی نے نہیں چوری کی تھی، بڑا ہی بڑا ظالم ہے، بڑا ہی چور ہے، تو کہے گا پہلے تو میں نے کسی اور کی تھی، اب تیرے گھر کی کروں گا۔ کیا وہ مانے گا؟ کہتے ہیں ایک شخص کھجور پہ چڑھا ہوا، ادھر مسجد میں سے اذان ہو رہی، دوسرا آدمی آیا منہ لپیٹ کے نیچے سے کہتا ہے پاگل بے وقوف، شرم نہیں آتی، یہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، تو کھجوریں کھا رہا ہے، تیرے جیسا جاہل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کہتا 2 منٹ بس مجھے نیچے اترنے دے، میں تجھے بتاتا ہوں اذان کہاں ہو رہی ہے۔ تو وہ بھاگ گیا، پھر وہ اپنے چہرے پر سے رومال اتار کر آیا، بھائی اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کے باغ میں برکت دے، کھجوروں میں برکت دے، دیکھیے ادھر حی علی الصلاۃ کا آواز گونج رہا ہے، اور شاید آپ کو بھوک لگی ہے اس لیے اوپر چڑھے ہیں، مشغول ہیں، تو آ جائیے مسجد چلتے ہیں۔ کہا تجھ سے جیسے پیارا بندہ میں نے نہیں دیکھا، تیری دعوت بڑی پیاری ہے، میں ابھی اترتا ہوں نماز کے لیے، ایک پاگل تجھ سے پہلے آیا تھا، مجھے گالیاں دے کر اگر کہیں مل جائے تو میں اس کی ہڈی بوٹی ایک کر دوں۔ یہ اسلوب ہے دعوت کا، یہ طریقہ ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ کفار مکہ کو بھی گھر بلاتے ہیں تو دودھ پلاتے ہیں، گوشت کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ مالک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں فرعون کے پاس جاؤ، کیا کرو؟ اس کے محل کے باہر کھڑے کو اعلان کرو کافر کافر، فرعون کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اس سے قول لین کہو، ہو سکتا ہے مان جائے، ہدایت والوں میں شامل ہو جائے۔ فرعون سے بڑا کافر کون ہوگا؟ پہلی بات تو یہ اسلوب نہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم نہیں دی، اور دوسری بات اگر کوئی شخص واقعی کافر ہے تو اس کو محبت سے، پیار سے سمجھائیے، اس کے شبہات کو دور کیجیے اور اس تک بات پہنچائیے۔ فتویٰ لگا دینا، اسٹیکر لگا دینا، دھکا دے کے جہنم میں پہنچا دینا، جہنم کا کتا بنا کر مور لگا دینا، یہ کام آپ کے ذمے رب نے نہیں لگایا۔ وہ اصول ہے جی، نواقض اسلام میں ایک ناقض ہے جو کسی کافر کو کافر نہ کہے، کسی مشرک کو کافر نہ کہے، یا اس کے دین کے باطل ہونے پر شک کرے تو وہ بھی کافر۔ بھائی آئیے ذرا اس قول کی شرح میں علماء کا کلام تو پڑھیے، یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد وہ اصلی کافر ہے جس نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا، جو اسلام کو دین حق نہیں مانتے، جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، جو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے۔ یہاں اس اصول سے، اس قانون سے مراد وہ لوگ ہیں جو اصلی کافر ہیں، یا ان کا کفر اتنا واضح ہے، دو ٹوک ہے، وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا کھل کے انکار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، وہ اسلام کی ایسی بنیادی چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو معروف اور مشہور ہیں، ان کا کفر گواہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی شبہ ہو گیا، آپ کو کوئی الیکشن میں کھڑا ہو گیا اور آپ نے کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو جہنم کا کتا بنا دیا اور تکفیر کے راستے پہ چل پڑے۔ نہیں، جب کسی فرد واحد کے بارے میں یہ ماجرا آئے گا تو پھر علماء اہل سنہ کی بیان کی ہوئی ان شرطوں کا پاس کیا جائے گا۔ کلمہ گو اگر شرک کرتا ہے تو اس کے عمل کو شرک ضرور کہا جائے گا۔ ایک شخص قبر پہ سجدے کر رہا ہے، کہیں گے یہ شرک ہے، اصول بیان ہوگا، قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، قبروں کا طواف کرنا، اس بزرگ کو راضی کرنے کے لیے اس کو پکارنا یہ شرک ہے، قبر والے مردے کے لیے ذبح کرنا کہ یہ راضی ہو کے پیر شاہ جمال ککڑ کے پتر ڈے رتا لال، کہیں گے یہ جملے شرک ہیں، یہ عمل شرک ہے، کہا جائے گا۔ لیکن یہ بندہ فلاں ابن فلاں کافر ہوا یا نہیں، اس کی جہالت دور کی جائے گی، اس کے شبہات دور کیے جائیں گے، اس تک بات پہنچائی جائے گی، اس پہ حجت تمام کی جائے گی، اور اس سے پہلے فرد واحد کے اوپر یہ فتویٰ لگانا عوام الناس کے دل میں نہیں ہے، آپ کے دل میں پیغام پہنچانا ہے۔ یہ علماء کا اور خاص ان بڑے علماء کا، علماء ربانیین کا کام ہے
کہ اگر ضرورت پڑے گی کسی ایک شخص کے کافر ہونے کا فتویٰ لگانے پہ تو معاملے کو ان کی طرف بھیجا جائے گا، عوام الناس کو اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سن چکے، اگر آپ نے یہ جرأت کی اور وہ بندہ کسی شبے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بچ گیا تو آپ بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے اس معاملے کے اندر احتیاط کیجیے۔ آج بعض باطل فکر کے حامل اہل الحدیث پر بھی یہ تہمت لگانے لگے ہیں کہ یہ تکفیر معین کے قائل ہیں، فلاں کو کافر کہتے ہیں، اور شبہات کے اوپر بھی تکفیر کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تہمت ہے اہل الحدیث کی طرف۔ اہل الحدیث اصول بیان کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا مشرک ہے، قبروں کو پوجنے والا مشرک ہے، غیر اللہ کو پوجنے والا شرک کر رہا ہے، لیکن جب معاملہ آئے گا کسی ایک شخص کا تو ان تمام شروط کا خیال رکھ کے بات کی جائے گی، وگرنہ اصول ضرور بیان ہوں گے، اصول ضرور بیان ہوں گے، اصول سے گردن نہیں موڑی جائے گی۔ یہ کہا جائے گا جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے، جو غیر اللہ کو رب سمجھ رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانے کی وجہ سے وہ عمل شرکیہ عمل کر رہا ہے، اس کا عمل ضرور شرک ہے۔ یہ کافر ہوا یا نہیں، یہ مشرک ہوا یا نہیں، اس کے لیے علماء ربانیین کی طرف رجوع کیجیے۔ تمام ائمہ دین، تمام محدثین کسی مسلمان کو کافر کہنے کی حرمت اور اس کی قباحت پر اجماع کر چکے ہیں۔ یہ بات اہل علم کے ہاں ثابت شدہ ہے کہ کوئی مسلمان کلمہ گو، کسی مسلمان کا مسلمان ہونا یقینی بات ہے یا شکی بات ہے؟ یقینی ہے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، توحید کو مانتا ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، یہ مسلمان ہے، ہمیں یقین ہو گیا۔ یقین اسلام میں آنے کا ہوا تو کفر میں جانے کے لیے شک کافی ہے یا یقین ضروری ہے؟ یقین کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اگر اس کا مسلمان ہونا یقینی ہے تو کفر بھی جب تک یقینی نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، کفر کا معاملہ تو بہت آگے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو کسی کو جنتی یقینی کہنے اور شہید یقینی کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مارکے میں ہیں اور ایک شخص بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ مرنے والا آگ میں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے یقین تو تھا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ، لیکن مجھے حیرت یہ تھی کہ یہ اتنی بہادری سے لڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے زخموں کی تاب نہ لائی اور زمین پہ گر گیا۔ زخم اس کا، جسم اس کا زخموں سے چھلنی ہوا ہوا۔ اب ان زخموں پہ صبر نہ کر سکا اور اپنے ہی ہتھیار سے اپنے پیٹ پہ رکھا اور خودکشی کر لی۔ تو میں نے کہا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا، خودکشی کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسئلہ ثابت ہے۔ خودکشی کرنے والا، آج اس خودکشی کے اوپر بھی اسلام کا چولا چڑھا دیا گیا، اس خودکشی کو بھی عملیہ استشہادیہ کہہ دیا گیا۔ جی یہ تو بہت بڑا جہاد ہے، کوئی جیکٹ پہنے اور جا کے کہیں بم پھاڑ دے اور جیکٹ پھاڑ دے اور 10 20 50 کو مار دے تو اس نے جہاد کیا، یہ شہید ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جہاد کی آخری مثال تک شریعت اسلامیہ، تاریخ اسلامی اس قسم کے حملوں پر کوئی ثبوت نہیں رکھتی ہے۔ آپ لڑیے، لڑتے لڑتے کوئی کافر آپ کو مار دے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمیں امید ہے کہ آپ کی موت کو اللہ شہادت کی موت بنائے، یقینی طور پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرے، لیکن کوئی انسان اپنے آپ کو خود قتل کرے تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میدان جہاد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، جہاد میں لڑ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آگ میں جائے گا۔ کیوں؟ اس نے خودکشی کر لی۔ اور آج کے خودکش حملہ آور، ان کے شر سے اللہ امت کو محفوظ رکھے۔ وہ تو اس حدیث کے مصداق بن چکے ہیں جس حدیث میں ہے کہ ایک فتنوں کا دور ایسا بھی آنے والا ہے، نہ قاتل کو پتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوگا میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ مسجدوں میں ہونے والے بم دھماکے، کس زبان سے اس کو جہاد کہتے ہو؟ بازاروں میں معصوم بچوں کا قتل، عورتوں کا قتل، ہسپتالوں کے اندر مریضوں کا قتل، ارے جناز گاہوں کے اندر ایک بندہ مرا، 100 بندے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ کہ آپ نے یہ خبر کبھی نہیں سنی کہ وہ ایک میت کو دفنانے کے لیے 100 50 ہزار بندہ آیا تھا، 2 4 ظالموں نے خود کے جیکٹیں پھاڑ لی، وہ ایک مرا تھا، 100 اور مر گئے۔
سا اسلام ہے یہ اسلام نہیں، ہاں اسلام کی سفید چادر کو داغدار کرنے کی کفار کی سازش کو آپ پورا کر رہے ہو۔ یہ آپ نے خبریں سنی ہوگی، کفار کے ملک کے اندر کہیں زنا خانے پر خودکش حملہ، کہیں شراب کے اڈوں پہ خودکش حملہ، کہیں بازاروں پہ ٹریلا چڑھا دیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں جناب بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ یہ جہاد ہے، اسلام کا چہرہ آپ نے مسخ کیا ہے۔ جو کفار اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے تھے، آپ کی اس حرکت سے وہ اسلام میں آئیں گے یا بھاگیں گے؟ تو اسلام کو بدنام کس نے کیا؟ ایک شخص میدان جہاد میں ہے، انجانا تیر آگے لگتا ہے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کہتے ہیں اسے جنت مبارک ہو، تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی بات کرتے ہو؟ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے 2 چادریں تقسیم ہونے سے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لی تھی، میں اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ آگ بن کے اس کے اوپر لپٹ چکی ہے۔ ایک شخص نے 2 تسمے اٹھا کے رکھ لیے تھے، اٹھا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو حقیر جان کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یہ لے لیجیے۔ میدان جہاد ہے، پیارے نبی کا خادم ہے جہاد کا، اور اس حالت کے اندر بھی وہ 2 چادریں آگ کی بن کے اسے لپیٹ چکی ہے۔ تو ان حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پہ جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہ دے دیں شہادت کی بات بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں شہید ہوا یا نہیں ہوا۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی موت کو شہادت کی موت بنائے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرے، لیکن یقینی طور پہ کسی کو جنتی اور شہید نہیں کہا جا سکتا۔ جب شریعت یہ احتیاط اتنی سکھاتی ہے تو ایک کلمہ کو مسلمان کو یقینی طور پہ کافر اور مرتد کا فتویٰ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ان جملوں سے اپنے دامن کو بچائیے۔ آئیے امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول سنتے ہیں جو بیان کرتے ہوئے عقیدہ اہل سنہ کو فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، ہم کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ہمارے قبلے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جب تک اس سے کفر بواح ثابت نہیں ہو جاتا، شبہات کے مسائل پہ آ کر ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ آئیے مزید سنیے، ابن ابی زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، یہ خوارج کا منہج ہے، یہ خوارج کی عادات میں سے ایک عادت ہے، ان کے باطن نظریات میں سے ایک نظریہ ہے کہ وہ کبیرہ کے ارتکاب پہ، گناہ کبیرہ کے ارتکاب پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور یہاں اہل سنہ کہہ رہے ہیں اہل قبلہ میں سے ہم کسی گناہ کی بنیاد پہ تکفیر نہیں کرتے۔ ابن بطہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ، علماء کا، امت کے علماء کا اس پہ اجماع ہے اور ان کے درمیان اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں، أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ، کسی گناہ کی بنا پر کلمہ گو مسلمان جو ہمارا اہل قبلہ میں سے ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے کسی گناہ کی بنیاد پر، کسی کبیرہ یا صغیرہ گناہ کی بنیاد پر۔ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمَعْصِيَّةٍ، کسی گناہ کی بنا پر ہم اسے اسلام سے باہر نہیں نکالتے، اس پہ مرتد کا فتویٰ نہیں لگاتے، وہ گناہ کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو، وہ قتل ہو یا زنا ہو، وہ گناہ اگر ہے کبائر میں سے ہے تو اس کبیرہ کی بنیاد پر ہم کسی مسلمان پہ نہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نہ اسے اسلام کی ملت سے خارج کرتے ہیں۔ اگر وہ نیکیاں کرنے والا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرے، اگر وہ گناہ کرنے والا ہے تو ہمیں ڈر ہے کہ گناہ گار پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِمَامُ الصَّابُونِي رحمہ اللہ، امام صابونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنہ کا یہ اعتقاد ہے، اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے أَنَّ الْمُؤْمِنَ وَإِنْ أَذْنَبَ ذُنُوبًا كَثِيرًا، اگر کوئی بندہ اہل ایمان میں سے ہے، شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہے، مومن ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، وہ کتنے ہی گناہ کر لے، اس کے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، صغائر و کبائر، چھوٹے گناہ ہیں یا بڑا گناہ ہے، فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِهَا، ان گناہوں کی بنا پر اس کو کافر نہیں کہا جائے۔ اور یہاں وہ واقعہ حدیث کے اندر ذکر ہے، اسے یاد رکھیے۔
دو بھائی ہیں، ایک بہت نیک ہے اور ایک بہت گناہگار ہے۔ وہ جو نیک ہے وہ گناہگار کو سمجھاتا رہتا ہے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے پاس جانا ہے۔ ایک دن اسے کسی ایسے گناہ کا شکار دیکھتا ہے جس سے اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، کہ اتنا بڑا گناہ کر رہا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو مالک نے یہ فتویٰ لگانے والے کو پکڑ لیا اور اس گناہگار کو معاف کر دیا۔ تو کون ہوتا ہے میری رحمت کو اپنی مٹھی میں لینے والا کہ اللہ کبھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ ایک وہ مسائل ہیں جن کو اللہ مالک نے خود بیان کیا کہ شرک اکبر کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، لیکن گناہوں پر، کبائر پر زبان سے تکفیر کے فتوے لگانے والوں، اللہ سے ڈرو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اپنے سامنے رکھو۔ وَإِنْ خَرَجَ عَنِ الدُّنْيَا غَيْرَ تَائِبٍ مِنْهَا وَمَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ کتنے ہی انسان کے گناہ کرتے کرتے وہ مر گیا، گناہوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے، لیکن مشرک نہیں ہے، توحید کو ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ کو ماننے والا ہے، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا ہے، اب یہ اللہ کے پاس گیا، اس کا ماجرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مواحد ہو، اہل توحید میں سے ہو، گناہ اس کے کتنے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر دکھاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے ایک روایت کے مطابق 70 رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے گناہ پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ رجسٹر بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو مارا گیا، برباد ہو گیا۔ مالک فرمائے گا تیرے ساتھ آج زیادتی نہیں ہوگی۔ فرشتوں کو کہا جائے گا دیکھو اس کی کوئی نیکیاں بھی ہیں، تو ایک چھوٹی سی پرچی، ایک چھوٹا سا کارڈ وہ لایا جائے گا۔ بندہ کہے گا ایک طرف اتنے دور تک پھیلے ہوئے رجسٹر اور ایک طرف یہ چھوٹی سی پرچی، ان کا مقابلہ کیا ہوگا؟ اس کو میزان میں رکھ کے تولا جائے گا، وہ پرچی اس کے گناہوں کے سارے رجسٹروں پر بھاری ہوگی۔ اس پرچی میں لکھا ہوا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بندہ توحید کو ماننے والا، یہ بندہ حالت ایمان میں تھا۔ گناہ بہت زیادہ تھے، لیکن اس نے شرک اکبر نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، غیر اللہ کی پوجا نہیں کی۔ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار، وہ توحید کا عقیدہ اتنا بھاری ہوگا کہ سارے گناہ اس کے مقابلے پر ہلکے پڑ جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ، اہل سنت اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بھلے وہ کبائر ہی کیوں نہ ہو، كما يفعله الخوارج، جیسے کہ خوارج کا مذہب ہے کہ وہ کبائر پر تکفیر کرتے ہیں۔ بل الاخوۃ الایمانیہ باقیۃ مع المعاصی، اگر وہ گناہگار بھی ہے تب بھی ایمان کی جو محبت اور اخوت ہے وہ باقی رہے گی، اس سے اسلام کا نام نہیں چھینا جائے گا، اور نہ اس کو ہمیشہ کی جہنم کا حقدار کہا جائے گا جیسے معتزلہ کا اصول ہے۔ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اہل السنت متفقون كلهم على ان مرتکب الكبیرہ لا يکفر کفرا، اگر انسان کا ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس پر کفر کا ایسے فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ وہ ملت اسلامیہ سے ہی نکال دیا جائے جیسے کہ خوارج کا مذہب ہے۔ اسی لیے اہل الحدیث کبائر کی بنیاد پر تکفیر نہیں کرتے، اور مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے یہ خوارج کا گروہ ہے۔ اور یہاں پہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، جب یہ تکفیر کا معاملہ عوام سے نکل کے حکام تک آ جائے تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جب حکام پہ کفر کا فتویٰ لگایا جائے، مسلمان حاکم کو کافر کہا جائے، تو شیطان نوجوانوں کو یہیں تک نہیں روکتا کہ آپ نے کہا فلاں حاکم وقت کافر ہے، پھر وہ اس سے اگلا قدم اٹھاتا ہے، جب یہ کافر ہے تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا ضروری ہو گیا ہے، پھر مسلح بغاوت ہوتی ہے، پھر خودکش حملے ہوتے ہیں، پھر مسلمانوں کا امن سکون برباد ہوتا ہے۔ اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے۔ اس سعودی عرب کے دائیں بائیں جھانک کے دیکھیے کتنے وہ ممالک ہیں جو اس آگ کے اندر جل رہے ہیں، جہاں کی تنظیموں نے مصر کی جیل سے اٹھنے والی اس اخوانیت کی تحریک سے کفر کے ان فتووں کو سیکھا، مسلمان حاکموں پر بغاوت کی، یا کہیں پر بغاوت صرف مہنگائی کے خلاف ہوئی، کہیں پر اپنی حکومت کے خلاف خروج ہوا، اگرچہ وہ عقیدے میں جہاں تک بھی گئے گزرے تھے، ان کا کفر کتنا ہی بڑا کیوں نہ تھا، وہ رافضیت کے
मुसलमानों के दुश्मन ही क्यों ना थे, लेकिन अहले सुन्ना वहां पे सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। शाम का मामला आपके सामने है, वहां पे बगावत की इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे नहीं हुई, महंगाई की बुनियाद पे हुई। अरे भाई, अगर हाकिम वक्त काफिर भी है और आपके पास ताकत नहीं है उसके खिलाफ खरूज करके मुसलमानों को उसके मकाम पे बिठाने की, और खरूज करने से वहां नतीजा बदअमनी का होने वाला है। पूछिए अहले शाम से, वो दौर अच्छा था जब उन्हें नमाजों की इजाजत थी, तौहीद के दावत देने की इजाजत थी, या आज का दौर अच्छा है जब लाखों मर चुके हैं, लाखों इज्जतें बर्बाद हो चुकी है, करोड़ों अपना मुल्क छोड़ के दर बदर हो चुके हैं। इसके पीछे कहानी क्या है? अहले सुन्नत का वो मनहज छोड़ा गया, बगावत के वो तरीके छोड़े गए कि अगर हाकिम वक्त मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, काफिर भी है, तो तब भी इस्लाम ने ये असूल सिखाया है कि आपके पास ताकत नहीं तो सब्र कीजिए, सब्र के साथ जिंदगी गुजारिए, अल्लाह से मदद मांगिए, दावत के काम को जारी रखिए। ये नहीं है कि आप तलवार उठा ले, आपके हाथ में गुलेल है, सामने वाले के हाथ में टैंक है, वो टैंक के जरिए आपको पीस के रख दे और आप समझे कि हम इस रास्ते में शहीद हो गए हैं। ये अमन की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, ये अमन अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। इस नेमत के सवाल से पहले इसकी कदर कीजिए और उन जालिमों से, उन तकफीरियों से, खवारिज के उन गिरोहों से अपने दामन को छुड़ाइए जो मुसलमान हाकिम के खिलाफ बगावत करते हैं, जो मुसलमान हाकिम के खिलाफ फरूज का मुसलमानों के अंदर शोला भड़काते हैं, और नतीजे के तौर पे फिर अमन मफकूद हो जाता है, इज्जतें लुट जाती हैं, बर्बादी और तबाही होती है, अकीदा भी बर्बाद, ईमान भी बर्बाद, मसाजिद भी बर्बाद, और कत्लो गारत का एक बाजार गर्म होता है, खून की नदियां बहती हैं। ये मनहज अहलु सुन्ना का मनहज नहीं है। मुसलमान अहलु सुन्ना ये दावा देते हैं कि अगर जब तक हाकिम वक्त मोमिन है, उसकी अंदर कोई गलती भी है, अगर वो कबीरा का इर्तिकाब भी करता है, तो आप उसके लिए सबसे पहले दावत अल्लाह के सामने हाथ बुलंद करें, उसके लिए दुआ करें, नसीहत करें, उन अशखास तक पैगाम पहुंचाएं जो तन्हाई में हाकिम वक्त को समझा सके। स्टेज पर खड़े होकर नारे नहीं, स्टेज पर खड़े होकर किसी की चादर नहीं खींचनी, बल्कि हाकिम वक्त को नसीहत की जाएगी, तन्हाई के अंदर बात पहुंचाई जाएगी, नरम अंदाज से बात पहुंचाई जाएगी, सब्र किया जाएगा। ये तरीका है अहले सुन्नत का। अल्लाह इसी तरीके पे हमें बाकी रखे, इसी तरीके पे चलते हुए हमें दावत का काम करने की तौफीक अता फरमाए, और जब मौत दे तो अल्लाह अहले सुन्नत के मनहज पे मौत दे, इस हाल में मौत दे कि अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।